السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفى، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت مقدسہ کے تحت گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حاضرین بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا احسان کہ آج بزم نوری نیوٹن کی یہ محفل جناب مبین بھائی کے گھر میں منعقد کی گئی، اور اس بابرکت بزم میں ہم سب شرکتوں کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج کا عنوان بھی دور حاضرہ سے متصل ہے، تو اسی عنوان کے تحت میں چند نصیحتی باتیں اپنے علم کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، بالکل دل جمعی اور توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام، یعنی اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق ہے، تمام انسانوں کو اس نے پیدا کیا، لیکن اسلام کی خصوصیت بتانے کے لیے فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام قانونوں میں، تمام مذاہبوں میں سب سے پسندیدہ اور اگر میرا کوئی قانون اور دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے امن، شانتی، سلامتی، اور دین کا معنی مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ قانون ہے۔ یعنی اگر آسان ترجمہ اس آیت کا کیا جائے تو وہ یہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام نظاموں میں، تمام قانونوں میں سب سے پسندیدہ قانون، سب سے پسندیدہ نظام اسلام ہے، جس کو ہم اور آپ شریعت کہتے ہیں۔ اور پھر حضرات، اس اسلام کے بانی ہم سب کے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ہمیں یہ بتا دیا کہ اس اسلام جس کو رب نے اپنا پسندیدہ دین کہا ہے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا کیسے ہے۔
اس کا جو معنی ہے امن، سلامتی، تو کیسے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے طریقہ کار سے اسے پیش کرنا ہے۔ اس 63 سالہ زندگی میں میرے آقا نے اسلام کی حقانیت، اسلام کی خصوصیات اور اسلام کی خوبصورتیاں، یہ تمام چیزوں کی تعلیم ہمیں عطا فرما دی۔ آج اگر ہم لوگ پریشان ہیں یا طرح طرح کے معاملات میں گرفتار ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس قانون کو رب کائنات نے پسند فرمایا، جس نظام کو رب نے پسند فرمایا، کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی اس نظام کے خلاف گزار رہے ہیں۔ کہتے تو ہم اپنے آپ کو اسلامی ہیں، دعویٰ تو ہے ہمارا کہ ہم اسلام کے قانون کے ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت معنوں میں یہ محض دعویٰ ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ اس لیے کہ اگر حقیقت ہوتی تو ہم اس قانون کے پاسدار ہوتے، اس پر عمل کر کر زندگی گزارتے، ہمارے گھر سے لے کر ہمارے معاشرے تک وہی مبارک قانون رائج ہوتا کہ جس قانون کو رب کائنات نے پسند فرمایا۔ لیکن آپ غور کریں کہ دعویٰ ہمارے اندر ہے اسلامی ہونے کا، دعویٰ ہمارے اندر ہے قانون شرع پر عمل کرنے کا، لیکن ہمارے گھر سے لے کر ہمارے معاشرے کے ہر ایک پہلو میں اگر ہم دیکھیں تو کسی اور کا نظام چل رہا ہے، کسی اور کی تعظیم چل رہی ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے ہر ایک شعبے کی تعلیم عطا فرما دی، لیکن ایک شعبہ بھی ایسا نہیں جس پر ہم عمل کر کر اپنی گھریلو یا اپنی باہری زندگی کو گزار رہے ہیں۔ محض ہمارے اندر دعویٰ ہے کہ ہم اسلامی ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں۔ ورنہ حضرات، اسلام کے ماننے والوں کی داستان کبھی تاریخ کے اوراق الٹ کر پڑھو تو حقیقت معنوں میں کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ ان کی جسم کا خون کا قطرہ قطرہ وہ قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن کہیں بھی نظام اسلام کا سودا نہیں کرتے تھے، اسلام کی خلاف ورزی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ آج ہمارے اندر جو خرابیاں اور جس بات کو لے کر آج پوری قوم بلک رہی ہے، رو رہی ہے اور طرح طرح کے ایجنڈے اپنا رہی ہے، کبھی بینروں کے ذریعے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کبھی جلسے اور جلوس کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ چھوٹی سی پوسٹ بنا کر اپنے جذبات کا وہ اظہار کر رہے ہیں، اور ہر کوئی آج یہ چیخ رہا ہے کہ اگر اپنے گھر کی عزت کو بچانا ہے، اپنی ناموس کو بچانا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین پڑھایا جائے، دین سمجھایا جائے۔ لیکن حضرات گرامی یاد رکھو کہ دین پڑھانے اور دین قلب میں اتارنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اسے محض رسمی قرآن پڑھنا سکھا دو، محض تم اسے کچھ کلمے اور کچھ دعائیں یاد کرا دو، ہرگز یہ مقصد نہیں، بلکہ دین پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ تم انہیں سچی کنیز فاطمہ بنا دو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح زندگی گزارنے کی تعلیم دو۔ اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ان کے اوپر گھر کا ایک ایک فرد محنت کرے۔ اگر چاہے کہ ہم کسی مولوی کے بھروسے، کسی جامعہ کے بھروسے، کسی معلمہ کے بھروسے ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ یہ دین سیکھ جائے گی، تو یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ممکن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میری ذمہ داری پر کوئی کام ہے کہ مجھے لوگوں کو تعلیم دینا ہے تو میں صرف تعلیم دوں گا، میں ان کے دماغ میں اچھی باتیں پہنچاؤں گا، وہ اسے سنیں گے، پڑھیں گے، اپنے گھر پہنچیں گے، لیکن پھر اسی تعلیم کو رینیو کرانا، اسی کو بار بار انہیں یاد دلانا، یہ ذمہ داری ہے اس کے باپ کی، یہ ذمہ داری ہے اس کے ماں کی، یہ ذمہ داری ہے ان کے گھر کے ذمہ داروں کی کہ جو تم نے سیکھا اور پڑھا ہے اب اس پر عمل ہو، تب جا کر دین ان تک پہنچے گا۔ ورنہ آج بتاؤ کہ کس کے پاس دین نہیں ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ ہم بے دین ہیں؟ کون یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے؟ بلکہ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، میں دین کا ماننے والا ہوں، لیکن وہ دین حقیقت میں ہم نے سمجھا نہیں۔
اور ہم تک اس کی اصل پہنچائی بھی نہیں گئی۔ ایک بڑی پیاری، آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا حقیقت مانوں میں، ایک بڑا دانشور آدمی ہے، اس نے بڑی پیاری بات کہی تو وہ بات دل میں لگی میرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث قرآن کی فضیلت پر بتائی جاتی ہے کہ ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں، کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ ہم لوگوں نے اتنا ہی بتایا، کہا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھ لے اسے کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ جو ایک سورت پڑھ لے اسے اتنے قرآن پڑھنے کا ثواب، جو پورا قرآن پڑھ لے اس کو اتنی نیکی عطا فرمائی گئی۔ لیکن حضرات گرامی، حقیقت مانو میں جو ہم لوگ قرآن کے ساتھ کرتے ہیں وہ سلوک دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب بتاؤں وہ کیسے؟ آپ اگر ڈاکٹری علم طب کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو شوق ہوا کہ آج میں ڈاکٹری لائن علم طب کی کوئی کتاب پڑھتا ہوں، بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہ علم طب کی کتاب اگر انگلش میں ہو اور آپ کو محض انگلش پڑھنا آتا ہو لیکن انگلش میں لکھا کیا ہے اس کا معنی نہیں معلوم، تو کیا تم علم طب کی کتاب پڑھو گے؟ تم اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں وہ کتاب جو تمہاری ضرورت کی ہے، اگر تمہیں ایسی کتاب لا کر کوئی دے دے کہ جس کو تم نہیں سمجھتے اور کہے کہ اسے پڑھو، تو کیا تم پڑھو گے؟ تم کہو گے جب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو پھر میں اس کو پڑھوں گا کیا؟ ظاہر ہے 1-2 برس پڑھنے کے بعد جب بات سمجھ، ارے جس کتاب کو ہم سمجھتے ہیں اگر اس میں کوئی ورڈ، کوئی لفظ ایسا آ جائے کہ جو ہمیں سمجھ نہ آئے تو حال یہ ہے کہ 2-3 برس پڑھنے کے بعد اس کو بند کر کر ہم رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دل اب وہاں نہیں لگ رہا۔ تو عام کتابیں جو دنیا داروں کی ہوں ان کے لیے ہمارا حال یہ ہے کہ وہ سمجھ میں آئے تو پڑھتے ہیں اور اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اسے ہم رکھ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہماری لاپرواہی یہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ہم پڑھتے ضرور ہیں اور یہی ہمارے خسارے کا سبب ہے۔ میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کرتا کہ قرآن جس کو نہیں سمجھ میں آتا وہ نہ پڑھے، بالکل قرآن کی تلاوت پر بھی ثواب ہے، قرآن کی زیارت پر بھی ثواب ہے، قرآن کے چومنے پر بھی ثواب ہے، لیکن یاد رکھو کہ قرآن کا حق تب ہی ادا ہوگا جب آپ قرآن کو پڑھو گے پھر سمجھو گے، اور جب اسے سمجھو گے۔ اللہ قرآن میں کئی ایک مقام پر کہتا ہے افلا تعقلون، کہ تم اپنی عقلوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے، تم اسے سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ کیوں کہا رب نے؟ اسی لیے کہ بس تم تلاوت کر لو، اس لیے کہ تم چہلوں 10ویں 20ویں 40ویں میں نکال لو۔ حضرات گرامی ہرگز نہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اسلامی ہیں، جبکہ ہمارا قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ نہ اس کی اصل ہم تک پہنچتی اور نہ ہم اس کی اصل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم محض رسمی چیزوں کو پڑھنے کو دین کہہ رہے ہیں، ہم تلاوت کو دین سمجھ رہے ہیں، ہم اٹھک بیٹھک کرنے کو دین سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین کیا ہے یہ امام الانبیاء نے ہمیں اپنی 63 سالہ زندگی میں بتایا۔ آپ کو 4 بیٹیاں دی رب نے اور آپ نے چاروں بیٹیوں کی تربیت کی، پرورش کی، جب تک حکم پردہ نہیں آیا تب کے معاملات الگ، لیکن جیسے ہی قرآن میں عورتوں کے لیے حکم پردہ آیا اس دن کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کا وہ اہتمام کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب اپنے والد اپنے باپ سے ملنے آتی تو دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں، اور اس پر بھی آپ حالت نقاب میں آیا کرتے، یہ طریقہ تھا۔ لیکن آج بتائیں دعویٰ ہے اسلامی ہونے کا، دعویٰ ہے دیندار ہونے کا، اور نبی پاک کے اس طریقے سے ہماری پوری قوم دور ہے۔
اور پھر اس پر اگر بات کی جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہے، ہماری برادری میں نہیں چلتا، ہمارے خاندان میں نہیں چلتا۔ یاد رکھو کہ یہ خاندان اور برادریاں جو تم نے بنائی ہیں محض تعارف کے لیے، ورنہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے۔ تم آدم کی اولاد ہو، حوا کی اولاد ہو، اور اسی سے کیونکہ رب نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو وہ رب نے ایک جان سے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمارا کنبہ، ہمارا قبیلہ، ہماری برادری ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں پہلے، پھر ان مسلمانوں سے اللہ نے جن پر کرم فرمایا، جنہیں چنا، جو مقدر والے تھے، انہیں لفظ آمنو سے مخاطب کر دیا۔ انہیں کہا اے ایمان والو، یعنی اب ان کو رب نے درجہ بلند دے دیا، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہہ دیا اے ایمان والو کنتم خیر امت، تم بہترین امتی بھی ہو۔ یہ کیوں دیا؟ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ لیکن آج لوگ اس پر جب رسمی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے خاندان میں نہیں چلتا، ہماری برادری میں نہیں چلتا، ہمارے گھر کا شروع سے یہ طریقہ نہیں رہا۔ تو حضرات یہ بتاؤ کہ کیا شروع سے تمہارے گھروں میں نئی چیزوں کو تم نے اپنایا؟ جو اب تمہارے گھر میں استعمال ہو رہی ہے کیا پہلے استعمال کرتے تھے؟ کیا شروع سے تم نے اپنے گھروں میں نئے نئے پروڈکٹ لائے جو پہلے نہیں تھے؟ جب وہ تم تک پہنچے، جب تم نے انہیں خریدا اور پھر اس کا استعمال شروع کیا، تو وہ چیز جو دنیاوی ہے، اگر تمہیں پتا چلے کہ یہ لیٹسٹ اچھی ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے، تو تم اسے لا کر اپنے گھر میں استعمال کے لیے منتخب کر دیتے ہو، اس کا آغاز کر دیتے ہو، کیونکہ ابھی تمہیں اس چیز کی خوبی کا علم ہوا۔ تمہیں سالوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا یہ طریقہ کہ اپنے گھر کی عزتوں کو پردے میں رکھو، بہن بیٹی بیویوں کو پردے میں رکھو، جب سے تمہیں معلوم ہوا کیا تم نے اسے رائج کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے رائج کرنے کی کوشش کی؟ اور جب نہیں کی تو اس کا وبال کیا ہے؟ اس کا وبال یہ ہوا کہ حال یہ ہے کہ لوگوں نے اسے بالکل حقیر جان دیا، جبکہ عورت کے لیے پردہ فرض ہے۔ کیا ہے پردہ؟ کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن ہم لڑے کن چیزوں کے لیے جن سے لڑ کر ہمیں فائدہ کچھ نہ تھا؟ اپنوں کو توڑا، اپنوں کے اندر نہ اتفاقیاں پیدا کی، لیکن جن چیزوں پر ہمیں اپنی حقیقت میں قربانی دینی تھی، آج اس کی طرف ذرہ برابر بھی ہماری کوئی توجہ نہیں، اور لگے اپنی عقلیں دوڑانے، اپنا دماغ چلانے کہ یہ کر لیں تو قوم بچ جائے گی، یہ کر لیں تو قوم بچ جائے گی۔ تمہیں بے پلان بھیجا کس نے؟ رب کائنات نے۔ وہ تمہیں ایسی قوم میں بھیجا ہے جو پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ، اس میں بغیر پلان کوئی کام نہیں، بس اسے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اسے رائج کرنا، اسے قوم کے اندر لاگو کرنا۔ ہمیں تعلیم دی گئی تھی اقرا کی، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ ہمیں تعلیم دی گئی تھی پردے کی، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ ہمیں تعلیم دی گئی تھی حیا شرم کی، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ ہمیں تعلیم دی گئی کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کرو، ہم نے اسے چھوڑ کر نصرانی اور یہودیوں کا ماحول قائم کیا ہوا ہے، تمیزوں کو ختم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم روئیں کہ ہماری قوم کا اقبال کیسے بلند ہو، ہماری عزت کیسے بچے، تو حضرات گرامی جب تک مصطفیٰ کا قانون، اللہ کا دین ہم نہیں اپنائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم کتنے ہی جتن کر لیں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم بنے ہوئے لوگ۔ ورنہ یاد رکھو کہ احتیاط تھی۔ آج جو قوم چیخ رہی ہے نا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، ہے نا، یہ اپنا ایجاد جو تم نے کیا ہے کہ دین پڑھاؤ، ہے نا، وہ کسی اور کا جملہ تھا، تو ظاہر ہے کہ تمہاری خود کی ایجاد تو ختم ہو گئی، تو تم کسی اور کی ایجاد پر اب اپنی ایجاد رکھ دو اور بتاؤ کہ قوم کا سب سے بڑا درد تمہیں ہے۔ لیکن حضرات حقیقت معنوں میں یہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی عزت و ناموس کو بچانا ہے تو ہمیں محض یہ بیان بازی سے فائدہ نہیں ہونا ہے، ہمیں خود عمل کرنا ہوگا۔
ہمیں دین گھروں گھر پہنچانا ہوگا، ہمیں خود دیندار بننا ہوگا، ہمیں خود شریعت کا پاسدار بننا ہوگا، ہمیں اپنے اپنے گھروں سے شروعات کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھو کہ ہمیں عمر نہیں دیکھنا کہ 50 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، 45 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، عمر نہیں دیکھنا، بلکہ جس عمر میں بھی پاؤ اپنے گھر میں مصطفیٰ کا قانون رائج کرو۔ تم اپنے گھر سے شروع کرو۔ ہم اگر جگ سدھارنے نکلے اور دیا طرح اندھیرا ہو تو بتائیں کوئی ہم سے فیض پائے گا؟ ہم کسی کو فائدہ پہنچا پائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم جس کے ذمہ دار ہیں ہمیں ان کا جواب بروز محشر دینا ہے، اور جو قوم کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں انہیں قوم کا جواب دینا ہے۔ یاد رکھو کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے دین کی طلب اور دین پڑھانے کا جذبہ آج ہمارے اندر بیدار ہوا، ورنہ اس سے پہلے تو مدارس ختم ہوتے رہے، ہماری کوئی توجہ نہیں رہی، مکتب بند ہو گئے، ہماری کوئی توجہ نہیں رہی، وہ لوگ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو پڑھاتے رہے جنہیں خود صحیح معنوں میں پڑھنا نہیں آتا، ہماری کوئی توجہ نہیں رہی۔ اور آج جب ہم پر حملے ہوئے تو پھر ہر وہ آدمی جس کی توجہ نہ تھی وہ بھی کہتا دین پڑھاؤ، لیکن دین پڑھاؤ کیسے، شروعات کیسے کرو؟ کوئی یہ بھی تو بتائے کہ ابتدا کہاں سے ہو۔ تو حضرات گرامی، ابتدا ہم اپنے گھروں سے کریں، ہم خود اپنے گھروں سے ابتدا کریں، اپنے گھروں سے تلقین کریں کہ جو انداز تمہارا سڑکوں اور بازاروں میں نکلنے کا تھا اب وہ انداز نہیں ہونا چاہیے، جو تمہارا انداز اب سے پہلے دعوتوں اور فنکشنوں میں جانے کا تھا اب نہیں ہونا چاہیے، جو انداز اب تمہارا لوگوں سے گفتگو کرنے کا تھا اب نہیں ہونا چاہیے۔ بس اتنا کر کر دیکھ تو لو، انشاءاللہ قوم میں خود بخود بدلاؤ آئے گا اور لوگ دین کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، احساس پیدا ہوگا کہ ہاں حقیقت معنوں میں ہم نے رسول پاک کے دین کو اپنایا۔ تو آج دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہو گیا۔ اگر ہمیں قوم کو بچانا ہے تو یاد رکھو ان طبقے اور ان فیملیز پر حملہ ہو رہا ہے کہ جو غریب ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ کمزور ہے، جن کے حالات خراب ہیں۔ بتائیں ہم لوگوں نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ اس کی طرف توجہ دی؟ 2-2 کروڑ کی میناریں بنی ہمارے یہاں مسجدوں میں۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ مسجدوں میں ہر وہ فیسلٹی جس کا خواب کبھی گھر کے لیے دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ تمام چیزیں ہم نے عالی شان عمارتیں بنائی، اس میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیا۔ ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم نے عرسوں کے نام پر بزرگوں کے ایک رات میں نہ جانے کتنے لاکھ روپے اڑا دیے، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوا۔ جلسے جلوس کے نام پر ہم نے کروڑوں روپے پانی میں بہا دیے، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوا۔ اور آج حضرات محترم حال یہ ہے کہ ہمیں جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جن چیزوں کو ہم رک کر بھی تعمیر کروا سکتے تھے اس پر ہم نے بڑی جدوجہد کی، اور جو ہمارے لیے ضروری تھا ہم نے اس کو بالکل درکنار رکھا۔ یاد رکھو کہ اگر قوم کو پڑھا دو، قوم تک دین پہنچا دو، قوم کے اندر سے غربت، پریشانی اور جو ہے بے روزگاری کو ہم اگر ختم کر دیں تو آج ہم 2 کروڑ کی بناتے ہیں، ہماری قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو 10 کروڑ کی بنانے پر آمادہ ہوں۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم اپنے اسٹرکچر کو مضبوط کریں گے۔ آج یہودیت کی تاریخ پڑھو، آپ یہودی کیا ہے آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ انہوں نے اپنے عبادت خانے یا اپنے تہوار یا فنکشنوں کے لیے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کیا، بالکل مختصر جتنا ہو وہ کرتے ہیں، اور پھر اپنی قوم کو رغبت دلاتے ہیں کہ تم پڑھو، تم اپنے مذہب کو جانو، انہیں اپنے دین کا پاسدار، اپنے مذہب کا پاسدار بناتے ہیں۔ ان کا 8 سال کا بچہ علماء کے سروے کے مطابق اتنا علم حاصل کر لیتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کرنا ہے،
اپنے مذہب کا پرچار کیسے کرنا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری قوم کا 60 سال کا آدمی بھی آج تک یہ نہیں جان پایا کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، آج تک نہیں یہ جان پایا کہ فرض واجب اور سنتوں میں فرق کیا ہوتا ہے، آج تک وہ یہ نہیں جان پایا کہ میرے اسلام کی اصل بنیاد کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں آیا کیوں ہوں۔ حضرات محترم، یہ ہمارا خسارہ ہے، یہ ہمارا خسارہ ہے۔ ہم نے وہ چیزوں کو اتنی ترجیح دی کہ جس سے ہمارا فائدہ کچھ نہیں۔ یہ بات ضرور بری ضرور لگتی ہے حقیقت میں کہ یار جب کوئی سن لے تو وہ کہتا نہیں، لوگوں کو نہیں سمجھتا، یہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں، چونکہ تصوف کی روح ان کے ذہن و دماغ میں نہیں جا پائی۔ ورنہ بزرگان دین کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت پڑھیں۔ کسی بزرگ کی یہ تعلیم نہیں کہ میرے عرف پر پوری قوم کا جیب خالی کر کر تباہ کر دو، بلکہ ان اللہ والوں کی زندگی بھر تعلیم یہ رہی کہ جو میرا مقصد تھا وہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور ان کا مقصد تھا مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا فروغ، مصطفیٰ جان رحمت کا دین پہنچانا۔ آج حال یہ ہے کہ جن کو اللہ نے دین دیا، جن کو دین کا علم کچھ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ بس ہم نے جو کرنا تھا یہ محض ذریعہ کمائی ہے، اس کے علاوہ ہمیں دین سے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ تو حضرات، انہی لوگوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے جو آج ہماری قوم تباہی اور بربادی کے کہارے میں کھڑی ہے۔ قرآن پڑھایا تو جاتا ہے لیکن اس وقت دماغ تربیت نہیں کی جا رہی، حدیث پڑھائی تو جا رہی ہے لیکن اس وقت تربیت نہیں کی جا رہی، نماز کے مسائل تو بتائے جا رہے ہیں لیکن اس کی خصوصیت نہیں بتائی جا رہی۔ تو جب تک رسمی چیزیں ہمارے کانوں میں پہنچیں گی، تم بتاؤ ہمارے اندر قلبی محبت اور قلبی جذبات کہاں سے پیدا ہوں گے، کہاں سے ہمارے اندر دین کی اصل پیدا ہوگی۔ یہ دین کی اصل کو تو ہم نے قدموں تلے رون دیا، بے بنیاد چیزوں پر تو ہم نے اپنی عمارت تان رکھی ہے، اور پھر ہم چاہیں کہ ہمارا مقام بلند ہو جائے، ہم کامیابی پا جائیں۔ اس دور میں تو حقیقت معلوم ہے، اگر ہمارے گھروں میں دین نہیں تو پھر ہمارے گھر کی کوئی چیز محفوظ نہیں، ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ لیکن دین دماغ کے ساتھ ساتھ قلب میں اتارا جائے، دین کی اصل ان تک پہنچائی جائے، اور یہ تب ہوگا کہ محض اساتذہ اپنے درسگاہ سے کام نہ کریں، بلکہ وہ باپ اپنے گھر میں وہی کام کرے، ماں اپنے گھر میں وہی کام کرے، رشتہ دار بھائی اپنے گھر میں وہی کام کریں، اور اپنے گھر سے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنائیں اور اس کو رائج کریں، تب جا کر ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی ہے۔ ورنہ سوائے خسارے کے، سوائے بربادی اور ذلت کے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اور جو اسلام کا سچا ماننے والا ہو گویا وہ اللہ کی پسند بن گیا۔ کون بن گیا؟ اللہ کی پسند، اور جو اللہ کی پسند بن جائے پھر اس کے لیے کبھی خسارہ نہیں، پھر اس کے لیے کبھی خرابی نہیں۔ میرے آقا نے تو مومن اور مسلمانوں سے جو ہے ان کے لیے عہد دیا، اور میرے آقا کا قول ہے، اور یاد رکھو کہ مصطفیٰ کے قول کی تکمیل خدا ضرور کرتا ہے۔ کئی ایک واقعہ ہیں کہ نبی نے کہا، نبی کے وصال کے سینکڑوں سال بعد رب کریم نے آپ کے اس قول کی تکمیل فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں کہا تھا کہ اب مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم واپس مشرک ہوگے، تم واپس مرتد ہوگے، بلکہ ہاں تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ تو قول کی تکمیل ہوئی کہ ہم سب دنیا دار ہو گئے، لیکن مشرک اور مرتد نہیں ہوں گے، اس کی ضمانت لی تھی مصطفیٰ جان رحمت نے۔ اب اگر جو ہو رہے ہیں یا تو وہ مومن نہیں، یا تو وہ مومن نہیں، اس لیے کہ اگر مومن ہوتے تو مرتد نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے ضمانت لی ہوئی۔
تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کے چہرے پر کالک اٹھتی ہے جو دین سے دور ہے. اور ظاہر حضرات ہم لوگوں کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ہم دین بھی انہی تک پہنچا رہے ہیں جو پہلے سے کچھ جانتے ہیں، جو پہلے سے سمجھتے ہیں، جن کے اندر تمیز ہے اچھائی اور برائی کی، جن کے گھروں میں اچھا معاشرہ، اچھا ماحول ہے. اگر حقیقت میں خدمت کرنا ہے تو میری اس بات کو مان لیں، ہم انہی بستیوں میں اور ان محلوں میں جا کر دعوت دیں جن کا مسجدوں سے لوگوں کا دور دور تک لینا دینا ہے، جن کا دین سے کوئی سامنا نہیں، جو دینی کام کو جانتے ہی نہیں، تب جا کر ہم دعوت و تبلیغ کا کام پائے تکمیل تک پہنچا پائیں گے. ہم انہی لوگوں کے سامنے چاہے مسجد ہو چاہے ایسی محفلیں ہوں، ہم کن لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہے تو دین پڑھاؤ؟ کن کو بتا رہے ہیں؟ آپ سن رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. اور جب بھی چہرے دیکھتے ہیں تو وہی چہرے نظر آتے ہیں جن کے گھر پہلے سے ہی دین ہے، جو خود دین سے لگے ہوئے تبھی تو یہاں آ رہے ہیں. اگر آپ کا دین سے تعلق نہیں ہوتا، آپ کے اندر خلوص اور محبت نہیں ہوتی، آپ بیٹھتے مجلس میں آ کر، آپ سنتے تقریریں، آپ وعظ و نصیحت کو پسند کرتے. تو اصل جو ہمیں کام کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ وہ گھر، وہ علاقے کہ جہاں لوگ دین سے دور ہیں ان تک دعوت پہنچانی ہے، ان تک دین پہنچانا ہے، ان تک علم پہنچانا ہے. آپ دیکھیں خود بخود یہ جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اتنے ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ کوئی ہر کام چھوڑ کر جہاں دیکھو جس کو دیکھو وہ ایک ہی تذکرہ کر رہا ہے، وہ ایک ہی تذکرے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے ختم کرنے کا کوئی سابقہ، کوئی ذریعہ، کوئی راستہ تلاش نہیں کیا جا رہا. اور یہ ہمارے بزرگوں نے، خود امام الانبیاء نے بتایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، مسلمان مرد پر بھی، مسلمان عورت پر بھی. اور وہ کیا؟ وہ 4 چیزیں فرض ہیں. علم کا حاصل کرنے سے مراد نہیں کہ قرآن پڑھا دیے کہ ہاں رمضان میں تلاوت کر لو، جب رشتے والے آئیں تو کہہ دو کہ ہاں قرآن پڑھی ہوئی ہے. جب سے افسوس کی بات تو یہ حضرات کہ ہمارے یہاں بچے تو بچے بڑوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ قرآن حقیقت میں پڑھنا نہیں جانتے. آج تک سورہ فاتحہ کی ہماری اصلاح نہیں ہے، ہم نمازوں کی صورتیں غلط پڑھتے ہیں. اور بتائیں ہمارے دعوے کتنے بڑے بڑے ہیں. تو بتائیں کہ جس عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہو، کیا وہ عمارت زیادہ دن تک اپنی چمک قائم رکھ سکتی ہے؟ ایک لبادہ ہوتا ہے اور ایک اصل ہوتا ہے. لبادہ اوڑھ لینا کوئی کمال نہیں. اگر میں کسی بھی بہترین داڑھی اور پرسنالٹی والے کو جبہ صافہ امامہ پہنا دوں، تم ہاتھ چھوڑنے لگو کل سے. وہ اندر سے کھوکھلے ہوں پھر بھی تم ادب کرو گے. کیوں؟ کیونکہ تم کو جو نظر آ رہا ہے تم اس کی طرف جا رہے ہو. یہ ہمارا طریقہ بن چکا ہے کہ ہم اصل روح تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اصل ہمارے گھروں تک ہم نہیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دین کو جس لیے ہم تک پہنچایا گیا، اللہ کے رسول نے جتنی قربانیاں دی، شہدائے کرب و بلا نے جتنی قربانیاں دی، بزرگان دین نے جو قربانیاں دی، وہ قربانیوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم محض رسمی دین پڑھ کر سمجھ کر زندگی گزار لیں اور اسی کو سمجھے کہ یہ ہمارے لیے کامیابی بنے گی، بلکہ اصل دین ہے کہ جو رب نے تمہیں کتاب دیا اس کتاب کو کوشش کرو کہ تم سمجھو. اور نبی پاک کی سنتیں تمہارے گھروں میں، تمہاری زندگی میں رائج ہے. بزرگوں کی طرح محنت کا جذبہ ہمارے اندر ہو. یاد رکھو کہ ایسا کرنے پر اللہ مفلس نہیں بلکہ مفلسوں کو غنی بنا دیتا ہے. آج اسی طریقے پر، اسی طرز پر جو ظاہری طور پر ہم کام کر رہے ہیں، اس کا خرابی اور اسی کا خسارہ ہے. ہمیں کوشش کرنا پڑے گا بیس، اپنے بیس کے مضبوط کرنے کی. ہمیں جگہ جگہ علم دین کے مکتب قائم کریں.
کوشش کریں کہ ہماری وہ کمائی جو ایک رات میں تباہ ہو جاتی ہے، اگر ان کو جوڑ کر قوم کے بچوں کی ایجوکیشن اور تعلیم کے لیے صرف کر دیں تو بتاؤ تم تو صرف اپنی نسلوں میں وہ چیزیں چھوڑے جا رہے ہو کہ آنے والے بچے انہیں فرض اور واجب سمجھ لیں گے۔ اگر تم دین چھوڑ جاؤ تو وہی بچے تم نے جو کر لیا وہ بات الگ ہے، تمہارے وہی بچے آئیں گے اور غلط کیا ہے وہ قوم کو بتائیں گے، صحیح کیا ہے وہ قوم کو بتائیں گے۔ یہ ہوا بھی ہے حقیقت میں۔ بتائیں کئی ایک چیزیں تھی نا ہمارے یہاں نہیں تھی؟ میں نے تو یہ تک سنا ہوں کہ کئی گھرانوں میں حال یہ تھا کہ جب انتقال ہوتا تھا تو وہ جو قبر میں مٹی ڈالتے 2-4 ڈگلے اٹھا کے لاتے تھے، ان کو گھروں میں رکھتے تھے، اور جب بھی شب بارات آتی تھی تو پھر وہ فاتحہ میں وہ مٹی کے ڈگلے بھی رکھے جاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رکھتے ہو تو ان کا جواب یہ تھا کہ چونکہ آج عرفے کا دن ہے تو ہم مرحوموں کو ملاتے ہیں، تو ان کی مٹی ان سے چپکا دی ہے، یہ قبر میں مل گئے۔ یہ تھا۔ بولو اتنے لمبے لمبے سیل ناڑے پہن کے نہیں گھومتے تھے ہم بچپن میں؟ پہنتے تھے کہ نہیں؟ ابھی لوگوں نے بند کر دیا، اور جن کو نہیں ماننا ہے تو پھر ان کا حال تو یہ ہے کہ آپ سر بھی کاٹ دو تو نہیں مانیں گے، اور اس کو پہننے سے کوئی حرام ناجائز ہے نا، یہ تو ہے نہیں۔ اگر کوئی پہنتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی اس کو ظاہر یہاں سے یہاں تک لٹکا کے گھومتے تھے ہم، تاکہ پتہ چلے کہ ہم سے بڑا حسینی اور کوئی نہیں۔ مطلب وہ ظاہری ایک دھاگے سے ہم حسینی بنتے تھے۔ ہمارا طریقہ کیا تھا؟ ہمارا طریقہ تھا نا ابھی بہت دنوں تک پہلے تک، منت مانگو، اگر اللہ نے اس کی طبیعت درست کر دی تو اس کو 7 سال شیخ بناؤں گی۔ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ پھر بند کیوں ہوا؟ ارے کیوں بند کیا پھر اس کو؟ ظاہر ہے کہ جب ہمیں معلوم ہوا اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیزیں، منت مان لی کہ اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اس کا فلاں کام ہو گیا تو اس کے بال بڑے ہوں گے اور پھر اجمیر میں جا کے کٹوائیں گے، اور ہوتا یہ ہے کہ گندگی پالے یہاں اور اس کو صاف کرنے لے جا کر اجمیر میں، اور اس کو کہتے ہیں منت۔ درگاہوں کی کھڑکیاں ہم نے جو خوبصورت وہ بناتے ہیں کہ وہ خوبصورت دکھے، دھاگے پنی اور تالے مار مار کے اس کو تباہ کر دیا، وہ دکھتی نہیں ہے کہ کیا لگا ہوا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری منت۔ تو حضرات گرامی یہ تو ہمارا حال ہے۔ اور پھر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بیٹا یہ بتا قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہے، منت کی پوری رسمیں معلوم ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن میں صورتیں کون کون سی ہیں۔ نماز میں اتحیات پڑھتے، بعضوں کو اتحیات پڑھنا نہیں آتا۔ تو حضرات ہمارا بیس بہت زیادہ کمزور ہے۔ ہمیں علم کی طرف اگر محنت کرنی ہے تو ہمیں بیس کی طرف محنت کرنا پڑے گا، اور یاد رکھو کہ اپنی سماعت کو، اپنے سننے کے طریقے کو بدل دو۔ کہ جو تم چاہتے ہو نا کہ تم کو وہ بیان ملے جس میں تم نعرے لگاؤ، تم چاہتے ہو کہ تمہیں انٹرٹین کرنے والا کوئی مقرر بیٹھا رہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے جذباتی بات کہیں تو تم کپڑے پھاڑ دو، اپنا گلا پھاڑ دو نعرے لگا کے، اور ثابت کر دو کہ تم سے بڑا عاشق کوئی نہیں، یہ بند کر دو۔ اس لیے کہ میرے غوث اعظم جب بیان کرتے تھے تو آپ کے بیان کا حال یہ تھا کہ لوگوں کی موت ہو جایا کرتی تھی، آپ خوف خدا اور مصطفیٰ کی دین کی پاسداری کی جب تعلیم دی، خوف خدا لوگوں پر طاری ہوتا تھا، آنکھوں میں آنسو آتے تھے، لوگوں کے دل کانپتے تھے، وہ توبہ کی طرف راغب ہوتے تھے۔ یہ تھا بات و نصیحت۔ ورنہ اگر انٹرٹین کے لیے ہی جلسوں کو منعقد کرنا ہے یا محفلوں کو منعقد کرنا ہے تو پھر جن انٹرٹینوں کی تم مخالفت کرتے ہو، تم میں اور ان میں فرق بچا کیا؟ تم بھی لوگوں کو مصطفیٰ کے دین کے نام پر ہنسا رہے ہو، ان سے جو ہے طرح طرح کی داد و تحصیل لے رہے ہو، اور اگر نہ دیں تو چیخ چیخ کر کہو، دونوں ہاتھ اٹھا دو، پیر اٹھا لو، مچل جاؤ، لیٹ جاؤ۔ لیکن حضرات اس سے قوم کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا بتاؤ؟ اگر کوئی فائدہ ہوا ہو تو بتاؤ۔ آج رونا پڑ رہا ہے کہ نہیں ہم سب کو؟ آج کر رہا ہے نا لوگ اپنے اپنے طریقوں سے،
اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا کیا جائے. لیکن اللہ رحم کرے جن کے اندر تھوڑا دین ہے ان کی زبانیں تو کم سے کم اب کھلنے لگی، لیکن جن کے اندر بظاہر دیندار تو ہیں لیکن دین کا ذرہ نہیں، وہ اب بھی خاموش بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب پروپیگنڈے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ فالتو افواہ ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا ہے. حال یہ ہوگا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تب میں آواز اٹھاؤں گا. حضرات گرامی، کوئی ہمارے ساتھ وتھ پلان کام کرے اور ہم جا کر میدانوں میں چیخیں تو یہ بتاؤ کوئی دیانتداری؟ پورے ضلع کو اکٹھا کر لو، بیٹھو پورے ضلع میں اعلان کر دو کہ ہم اس مقصد پہ کام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جن سے چھپ کر یا جن کے طرز پر کام کرنا تھا پہلے انہیں آگاہ کر دو پھر کام کرو، تاکہ وہ اس سے 2 گنا زیادہ اپڈیٹ ہو جائے. یہ طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے رائج کیا جائے. مرد حاکم ہیں، اللہ نے حاکم بنایا مردوں کو، اور ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے اپنی حاکمیت کا اظہار استعمال ابھی نہیں کیا تو پھر انہیں حاکم اپنے آپ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا، دنیا کتنی بھی چلاتی رہے لیڈیز فرسٹ، کتنی بھی چلائے دنیا، اس پہ نہیں پڑھنا. تم دنیا کی مانو گے یا قرآن کی؟ تو یہ تو آئی بھی سیکنڈ ہے دنیا میں، تو یہ فرسٹ تو ہو ہی نہیں سکتی، ان کی بنیاد ہی سیکنڈ ہے. میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا استر خراب ہے، اسلام نے یہ وجود دیا عورتوں کو، یہ مقام یہ بتانا پڑے گا. جو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ہاں بڑی سختی ہے، تمہارے ہاں پردے کی پابندی ہے، تمہارے ہاں مردوں میں تم بیٹھ نہیں سکتی، تمہارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے تہواروں میں سڑکوں اور بازاروں اور گلیوں میں نہیں نکل سکتی. دیکھو تمہارے مذہب میں تو مسجدوں میں جانا مردوں کو الاؤ، لیکن تمہیں روکا جا رہا ہے. تمہارے عیدگاہ مرد جائیں، تم گھر میں رہو، اور یہ راتوں میں جاگ کر تہوار منائیں، تم گھر میں رہو، یہ میلاد النبی کا جلوس نکالیں، تم گھر میں رہو. ان باتوں کو پکڑ کر ذہن میں ڈالا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کے اندر دنیا وسیع ہے وہ اس پر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد کہتے ہیں ہاں. اور اگر وہ غور نہ کرے تو ان کی توقع بڑھانے کے لیے پھر انہی کی طرح دکھنے والی جو ہے باقاعدہ ریلیوں کی شکل میں نظر آئیں گی، تاکہ تمہیں جو دماغ میں بٹھایا گیا ہے جب نظریں دیکھ لیں تو پھر اس پر یقین پختہ ہوتا چلا جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آئی نا بات؟ یہ طریقہ ہے. یہ ہم جب گھر میں اسلام کی اہمیت بتائیں گے کہ تمہیں مسجدوں سے کیوں روکا گیا، تمہیں مزاروں سے کیوں روکا گیا، تمہیں عیدگاہ سے کیوں روکا گیا، تمہیں مردوں کی مجلسوں سے کیوں روکا گیا، جب ہم یہ بتائیں گے اور اس کی اصلیت، اس کی حقانیت جب ان تک پہنچے گی تو جب بھی کوئی باغی دین ان کے دماغ میں مذہب اسلام کے خلاف بغاوتیں ڈالنا شروع کرے گا، اس کی بغاوت ایک دلیل پر ایسے ڈھیر ہو جائے گی. اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا قانون ہے اس قانون کی تائید تو اس دور کے جدید سائنس نے کی ہے. آپ کو معلوم ہے سائنس نے کی ہے. پھر بھلا سائنس جب گھٹنے ٹیک دے، دانشور جب قانون مصطفیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، تو جنہیں کھانا پینا اور لباس پہننے کا طریقہ ہم نے سکھایا ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ بتاؤ ان کا حال کیا ہوگا؟ جو سلیقہ زندگی ہم سے سیکھے ہوں ان کا حال کیا ہوگا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو ہم سمجھیں، اپنے گھر میں رائج کریں اور اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں، تب جا کر تو اس قوم کا بھلا اور اس قوم کا فائدہ ہم کر سکتے ہیں. ورنہ پورے جگ میں اجالا اور دیا تلے اندھیرا، تو اس سے سوائے خسارے اور خرابی کی کچھ میسر نہیں آتا. اور یہ میرے آقا کا طریقہ ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں. جیسے ہی نبی بن کر آئے، اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دین دی، پھر گھر والوں کے بعد دنیا داروں کو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پورے جگ کو تو دعوت دے سکتے لیکن ہمارا کام اپنے گھر میں نہیں، ہم اپنے گھروں کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے. اللہ نے اس دین کو پسند فرمایا،
اس دین کو پسند فرمایا، اس پر سچائی سے عمل کرنے والا کبھی بھی خسارے اور خرابی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس میں خسارے اور خرابی میں مبتلا وہی ہوتا ہے جو اس دین کو محض اپنا ٹیگ بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن اس پر عمل نہ اس کے گھر میں ہے، نہ اس کی خود کی زندگی میں ہے، نہ اس کی تجارت میں ہے، نہ لوگوں سے معاملات اور تعلق قائم کرنے میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک دین کو رسمی مانو گے تو یہ قلب کے اندر تو اترا نہیں، تو پھر جذبات جو مذہب اسلام کے اور اس کے لیے جو درد تھا اکابروں کا، وہ درد ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، جس کے اندر بھی اللہ دین کا درد ڈال دیتا ہے اس کو رب نے ایمان کی دولت عطا فرماتی ہے۔ جب وہ تڑپتا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، تو دین کی دولت اسے مل چکی ہے۔ ہم لوگوں پر لازم ہے کہ ہم ان طبقوں میں بھی کام کریں جن کے پاس کوئی نہیں جاتا، جن کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ حال تو یہ ہے کہ آپ تو آپ ہوئے، ہم جیسے لوگ بھی ان کے گھر نہیں جاتے، ہے نا۔ جب انہوں نے اگر بلایا حضرت چلے آج میرے گھر فاتحہ دے دینا، تو میں جواب کیا دیتا ہوں؟ ٹھیک ہے، ابھی وقت نہیں ہے، آپ کسی کو ڈھونڈ لو۔ لیکن دیکھیں کہ حاجی صاحب نے بلایا ہے، تو حاجی صاحب کیا تو جان بھی چلی جائے تو بھی شریک ہونا ہے۔ یہ اگر معذرت چاہوں گا کسی کو لگ جائے تو میں اپنی خود کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے یہاں تو ہم نہیں جاتے، اور پھر اگر ان کے ہاتھ سے ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ خود سوچیں۔ اگر ان طبقے کی بچیاں کے جو یتیم ہیں، جن کی والدائیں مائیں کام کرنے لوگوں کے یہاں جاتی ہیں، وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہیں اور ان کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے صرف سمجھا کہ وہ لوگ جو قوم میں اسٹیٹس رکھتے ہیں، جن کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، صرف وہی دین سمجھتے ہیں۔ ان پر تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اصل تبلیغ کرنا ہے غربا، مساکین، نچلے طبقے کے لوگ جو ہے تو عبد القادر نام ہے، تو محمد صابر نام، لیکن محض نام ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، ان تک کوئی پہنچا ہی نہیں چکے۔ اچھا وہ بیچارے جمعہ، ان کے لیے جمعہ کا حال بھی ہے کہ پڑھے تو پڑھے، نہیں تو اپنی مزدوری، اپنا کام کر رہا ہے۔ بعض اوقات وہ جمعہ میں بھی نہیں آتے ہیں کہ کم سے کم ہماری تقریریں سن کر کچھ ان کے اندر پیدا ہو۔ وہ مصروف اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اداروں میں نہیں چھوڑ سکتے لا کے۔ وہ کسی کو جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کماتے 100 روپے ہیں تو مولوی صاحب کو ٹیوشن پڑھانے کے کہاں سے دیں گے وہ 100 روپے مہینہ۔ اور آج آپ غور کرو، جتنے عقل مند آدمی ہو، جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں وہ انہی کیٹیگری کے لوگوں کے یہاں ہو رہے ہیں۔ ابھی تو فی الحال انہی طبقے کے لوگوں کے یہاں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے، آپ کے یہاں تو پہلے ہی دین پھیل چکا ہے۔ یہ بات میں نے بڑی بڑی کہی ہے، بس اس پر غور کرنا ہے آپ نے، اور اگر انشاءاللہ ہم نے غور کیا تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے حصے کی سعادت اس دنیا سے لے کر جائیں گے، اور رب کی بارگاہ ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنیں گے کہ پروردگار عالم، ہم سے ہماری عقل اور طاقت کے مطابق جو تو نے دیا تھا، جو ہو سکا ہم نے وہ کر دیا، اب تیری رضا کہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حیرت کا مجسمہ بن کر بیٹھے رہے، ہے نا۔ علامہ اقبال نے بڑی بڑی پیاری پیاری بات اس کے لیے کہی ہے، بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاسداری کرنا ہے دین کی، اور اللہ نے اس دین کو پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تمام دینوں میں سب سے پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام۔ اور حضرات بزم نوری کہیں نہ کہیں یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق۔ بس خدا را جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، یہ ہر آدمی اپنے آپ کو اتنا ذمہ دار سمجھے جتنا میں ہوں۔ ہر آدمی اتنا ذمہ دار سمجھ لے کہ مجھے 24 گھنٹوں میں سے ہفتے میں ایک دن اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے صرف کرنا ہے۔ یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا، آپ کی نسلوں کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ اور یاد رکھو کہ دین کے دائی بھلائے نہیں جاتے، انہیں صدیہ رب کائنات اپنے بندوں کی زبانوں پر زندہ رکھتا ہے۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے، بڑے بڑے فرمانروا آئے، بادشاہ آئے دنیا سے چلے گئے، بتاؤ کوئی تذکرہ ان کا ہے؟
ان کی نسل، ان کا خاندان. لیکن غریب نواز علیہ رحمہ جب آئے تھے تو کیا لائے تھے؟ چند آپ کے ساتھ غلام تھے، لیکن تذکرہ کتنا کہ زندے کا جتنا ذکر نہیں ہوتا اتنا غریب نواز کا ہو رہا ہے. آدمی فخر سمجھتا ہے. تو انہوں نے اپنے امتی ہونے کا، دین کی پاسداری کا، مومن کامل ہونے کا حق ادا کیا، اور وہی تعلیم ہمارے لیے بھی ہے. بس ہمیں سمجھنا ہے ہمارا کل بھی اجیارہ تھا، آج بھی ہے، اور بروز محشر اللہ نے ایمان والوں کو ہر قسم کی تکالیف سے بری رکھا ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سچی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھو کہ حفاظت اگر ہم نے اپنی بہن بیٹی اور گھر کی عزت کی کرنی ہے تو انہیں دین سکھانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کروانا. ورنہ دین سیکھ لینا ایک الگ چیز ہے، اس پر عمل کرنا یہ الگ چیز ہے. آپ کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ اسلام میں پردہ فرض ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کتوں کو نہیں معلوم؟ آخری بات ہے، جلدی بتاؤ. جس کو نہیں معلوم ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھانا، جس کو معلوم ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ. کتوں کو معلوم ہے؟ جن کو اللہ نے ہاتھ دیے وہ اٹھا لو. سب کو معلوم ہے نا؟ رائج کتنوں کے گھر ہے؟ ٹھیک، ہاتھ سب کے اٹھے، لیکن اس میں حال کیا ہے کہ 4 سے 5 لوگوں کے گھر یہ طریقہ رائج ہے. تو دین سکھا لینا یہ الگ چیز ہے، اور اس پر عمل کروا لینا یا کر لینا یہ الگ چیز ہے. علم دین کا ہی تو ہے نا. ہم سب کو ہے کہ پردہ فرض ہے، لیکن عمل 50 میں سے 5 کا ہے. تو پھر حضرات بتاؤ کہ پھر یہ کیسا دین ہے جس نے ہمارے اندر تبدیلی نہیں لا پائی، جو ہم اپنے گھروں میں رائج نہیں کر پائے. تو ظاہر ہے یہ ایسے عنوانات جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت سارا وقت درکار ہوتا ہے. یہ وقت درکار ہوتا ہے تب جا کر یہ بہت اچھے سے ذہن میں بیٹھ سکتے ہیں. حاکم والی بات جو میں کر رہا تھا وہ سن لیں. جیسے 5-6 لوگوں کے گھر میں رائج ہے، میری تو گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں رائج کریں. بھائی جنم دن ہوتا ہے بیوی کا، بیٹی کا، بہن کا، تو ان کے منہ مانگی چیزیں لا کر دیتے ہو کہ نہیں؟ ارے دیتے ہو نہیں ہے نا؟ جن کے پاس زیادہ ہے تو وہ تو سیلیبریٹ کرنے چلیں، کہیں اور چلتے ہیں، وہاں جا کر اسے منا لیتے ہیں کہ بھائی آج پیدا ہوئی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ گفٹ میں اپنی بیوی کو، جبکہ وہ نقاب نہیں پہنتی، تو آج پیک کر کر بڑی محبت کے ساتھ نقاب گفٹ کر دو. بہت خوب حضرت، بہت خوب. یہ نقاب گفٹ کر دو کہ آج یہ گفٹ میری جانب سے آپ کے لیے، بس آپ اسے قبول کر لیں. حقیقت بتا رہا ہوں، شوہر کا اتنا سا عمل اس عورت کو پردے کی پابندی کرنے والا بنا دے گا. بے شک، بے شک، حق. لیکن ہم گفٹ میں لاتے کیا ہے؟ اب آپ اپنا اپنا جان لیں. ٹھیک ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، آپ اپنا اپنا جان لیں. ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم خود کہتے ہیں کہ یہ شادی میں یہ والا سوٹ پہن کر جانا، یہ طریقہ اپنانا. اور وہ کس کے لیے تیار ہوئی ہے؟ کس کے لیے؟ خود سوچیں کس کے لیے ہوئی ہے؟ آپ کے لیے تو قطعی نہیں ہوئی. بہت خوب، بہت خوب حضرت، بہت خوب. یہ جو تم تیار دیکھ کر جو اندر ہی اندر پھولے بیٹھے ہوتے ہو نا، یہ آپ کے لیے قطعی نہیں ہے. یہ تیاری اس جگہ کے لیے ہے جس منڈپ میں انہیں جانا ہے. حال تو یہ ہے کہ جنوری کی کڑاکے دار ٹھنڈ میں میں نے دیکھا کہ حال یہ ہم نے جرسی پہنے، لوگوں نے کان باندھے ہیں، لیکن محض وہ کپڑے کا کلر اور اس کی کوالٹی نہ چھپ جائے. دانت آپس میں بج رہے ہیں لیکن جسم پہ کچھ نہیں ڈالا گیا. وجہ کیا ہے کہ ہمارا سوٹ دیکھ لے کوئی. اگر یہ حقیقت میں شوہر کے لیے ہوتا، حقیقت میں یہ شوہر کے لیے ہوتا نا، تو پھر یہ اور یہ اسلام کا طریقہ. لیکن ہم اس پر حاکم کہیں نہیں بنے. اس پر ہمارا حال یہ ہوا کہ ہاں آپ جو بولو وہ تیار. حاکم کہاں بنے ہم؟ جہاں ہمیں نہیں بننا تھا. وہاں ہم کو یاد آتی ہے کہ ہم مرد ہیں، وہاں ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم مرد ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے. اور کہاں حاکم بنتے ہیں؟ جب بیوی نے ہمارا کوئی ذاتی کام پرسنل نہ کیا ہو، وہاں مرد بن گئے، وہاں حاکم بن گئے، وہاں گالیاں بھی بک رہے ہیں، وہاں مار بھی دیے، لڑائی بھی کر لی.
کسی شخص نے کبھی اپنی بیوی کو ایک تھپڑ بھی مارا اس لیے کہ اس نے آج ایک نماز چھوڑ دی؟ اس لیے کبھی ڈانٹا ہو اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی، اپنی بہنوں کو کہ وہ بے پردہ کہیں نکل گئی ہو، یا اس نے اس وقت دین کا کام نہ کیا ہو؟ اور پھر حضرات گرامی ہم چیخیں کہ دین بیٹی بچاؤ، تو تم دین کو چھوڑ بیٹھے ہو، پہلے تو تم اپنا دین بچاؤ۔ جب دین بچ جائے گا، دین تمہارے اندر پہنچ جائے گا، خدا کی قسم رب نے تمہیں وہ مذہب عطا فرمایا ہے کہ تمہارے ایمان کی ذمہ داری مصطفیٰ جان رحمت نے لی ہے، اور فرمایا کہ تم کبھی مشرک نہیں ہوں گے۔ تو ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ جو مومن ہے وہ مشرک نہیں ہوگا، جو مومن نہیں ہے وہ اس کا خود جانتا ہے، لیکن مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک ایمان پہنچائے، ورنہ مومن کی بھی گرفت بروز محشر۔ ہاں حدیث میں ہے کہ ایک بستی پر عذاب آئے گا، یہ بات سب سے زیادہ سن لیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو سفید کپڑے پہن کر، پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ کر کونا نشی ہو جاتے ہیں، گوشہ نشی، اور وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، وہ جو قوم کا حال ہو رہا ہے۔ حدیث ہے، فرمایا کہ ایک بستی میں عذاب آئے گا جس میں 40 اللہ کے ولی ہوں گے۔ کتنے؟ 40 ولی ہوں گے، لیکن جب عذاب آئے گا تو وہ 40 اللہ والے بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو پوچھا جائے گا کہ یار یہ تو اللہ والے تھے، تو جواب یہ ملے گا کہ یہ اللہ والے تھے تو، لیکن انہیں صرف اپنی پڑی تھی، یہ اپنی عبادت و ریاضت میں تھے، انہیں قوم کے شرابی، قوم کے بدکار، قوم کے عیاش اور مکار نہیں دکھے، انہوں نے اپنی آخرت تو بنائی لیکن کسی تک حق پہنچایا نہیں، اس لیے آج یہ بھی اس عذاب کا حصہ ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں وہ بھی جائیں گے، اور جو لوگ کھلے عام کر رہے ہیں وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ہم کو کہا دین میرا پسندیدہ مذہب ہے، اسے عمل میں لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ